ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 74ویں قسط۔ الطاف فاطمہ کی تحریر، امن کی فاختائیں۔ کچی نیند میں شہربانو کی آنکھ کھل گئی اور ابھی گرما کے طویل دن کا بیشتر حصہ گزرنے کو باقی تھا۔ آنکھوں میں نیند کا خمار اور بدن میں شدید الکساہٹ موجود ہونے کے باوجود اس کا مزید سونے کا پروگرام نہ تھا۔ وہ چھت کی طرف ٹک ٹکی لگائے اپنے غیر آرام دہ اور ڈھیلی وان والے پلنگ پر کسمسائی سی لیٹی ہوئی تھی۔ اول تو مختصر سے کمرے کا گرد و پیش ہی گدلا گدلا تھا، اور پھر آنکھوں پر اینک موجود نہ ہو تو دنیا یوں بھی بڑی موہوم اور دھندلی نظر آتی ہے۔ شہربانو کے کرتے کا گریبان بھیگ رہا تھا۔ ابھی اتنی گرمی شروع تو نہیں ہوئی تھی کہ پسینے چھوٹ جائیں، لیکن اس کی گردن کا زیریں حصہ یعنی ہنسلی کی ہڈی پسینے میں تر بتر تھی۔ توبہ، کیا مصیبت ہے! بس ادھر فروری کا مہینہ گزرا اور جب بھی وہ دوپہر کی نیند سے جاگتی اس کو اپنا گریبان بھیگا بھیگا ملتا، اور یقیناً شہربانو کے ساتھ یہ زیادتی تھی، جس کا چہرہ دبلا پتلا لمبا اور ذہانت سے پر تھا اور جس کی اینک کا لینس بہت اونچی پاور کا تھا۔ نفرت تھی اس کو پسینے اور پچپچاہٹ سے، لیکن اس کی مرضی کے خلاف تو ہر بات ہی ہوا کرتی تھی۔ اب کمرے کی زردی مائل سفیدی اور دیواروں کے جوڑوں میں چپکے ہوئے مکڑی کے چھوٹے چھوٹے بھورے بھورے جالے، گرد 8 کھڑکیاں اور روشن دان، دروازے پر لٹکے بدرنگ پردے ہی کب اس کی مرضی کے مطابق تھے۔ کتنا اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کے گھٹے ہوئے بدرونق کمرے کو توڑ پھوڑ کر ایک انبار کی شکل میں ڈال دے، پر اس کے لیے تو یہ بھی ممکن نہ تھا۔ کہتے ہیں الاٹمنٹ والی عمارت کی ایک اینٹ بھی ادھر سے ادھر کرو تو فوراً رپورٹ ہو جاتی ہے، اور پھر 21 نمبر کی اس عمارت یعنی منموہن لاج کی ایک کنکری کھسکانے کا مطلب پولیس تھانے سے کم نہ تھا کہ 14 کمروں کے اس 2 منزلہ عمارت میں مبلغ 5 عدد خاندان آباد تھے، جو دنیا کی آبادی میں پوری تندہی اور خلوص سے اضافے کرنے میں منہمک ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی ذرا ذرا بات پر ایک لمحے کو غافل نہ تھے۔ اس پرخاش اور جھگڑوں کی وجہ بظاہر تو یہی نظر آتی تھی کہ منموہن لاج غیر متغیر اور جامد اور اس کے مکین ترقی پذیری اور اضافے کی طرف مائل تھے۔ مکانیت سکڑ رہی تھی، جھگڑے اور آبادی پھیل رہی تھی۔ کم سے کم شہربانو کا تو یہی تجربہ تھا۔ نیند اور الکساہٹ کے غلبے کو دور کرنے کے خیال سے وہ کھڑکی کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ دوسری منزل کی اس بلندی سے نیم دائرے میں پھیلی ہوئی منموہن لاج کی نچلی منزل اور اس کے چاروں طرف بے رونق دالان سامنے تھے۔ تقریباً سبھی کمروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں اور ہر طرف خاموشی تھی۔ اینک کے بغیر چلچلاتی دھوپ میں بکھری ہوئی دنیا بھی دھندلی نظر آ رہی تھی، اور شہربانو کے دل کی افسردگی دم بدم بڑھ رہی تھی۔ اس کو دنیا کا مستقبل بھی مٹا مٹا اور دھندلا نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف ناچاکیاں تھیں اور پیہم رنجشیں، اور کچھ نہیں تو ایک ملک دوسرے کے اعصاب پر چڑھا بیٹھ رہا تھا۔ کسی کے پاس ایٹم بم ہے تو کسی کے پاس ہائیڈروجن بم، اور کسی کے پاس کچھ نہیں تو زبانی باتیں ہی ہیں۔ ایسے میں آدمی کی مصیبت آ جاتی ہے، کس کا غم کھائے اور کس کے اندیشے میں جان گھلا دے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا سوائے اس کے کہ کچھ اور مایوس ہو جائے، کچھ اور گرما گرم بحثوں کے لیے تیار ہو جائے، اپنی نیند کے وقفے طویل کر دے اور چائے کی پیالیوں کی تعداد میں اضافہ کر دے، اور پھر یہ کہ پارٹی کا رہا سہا دفتر بھی بند اور اجاڑ پڑا تھا، ورنہ جب دنیا کی بدعنوانیاں اسی حساب سے تیزی سے بڑھنے لگتی تھیں تو وہ اور پارٹی کے 10-5 لوگ بیٹھ کر امن کے محضر نامے پر دستخط کروانے کی مہم جاری کرتے، اور سگریٹوں کے دھواس اور چائے بھانپوں کے بین بین دھواں دھار تقریریں کرنے کے بعد بیلکنی میں کھڑے ہو کر فی ممبر ایک فاختہ کے حساب سے امن کی فاختائیں اڑا دینے کے بعد دل خاصا سکون پذیر ہو جایا کرتا تھا۔ اور جب دنیا کے مسائل یہاں سے وہاں تک الجھے پڑے ہوں اور پھر آنکھوں پر اینک بھی موجود نہ ہو تو آپ سے آپ اپنی ذمہ داریوں میں زبردست اضافہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ دنیا کے امن کی خاطر ایک ہنگامی اجلاس بلانے شہربانو کا دل بے چین ہونے لگا، پر مشکل تو یہ تھی کہ اجلاس بلایا جائے تو کن لوگوں کا؟ ممبران کی آدھی تعداد تو واپٹا ہضم کر بیٹھی تھی اور باقی منگلہ جا کھپے تھے، اور وہ خود ٹورسٹ بیورو میں گائیڈ کے کام پر حال ہی میں مامور ہوئی تھی۔ خیر اس کی تو مجبوری تھی کہ ٹورسٹ مل جاتا تو سانس لینے کی مہلت نہ ہوتی، اور نہ ملتا تو فقط حاضری دے کر چلی آتی، مگر یہ منگلہ واپڈا والی بات اس کی سمجھ میں قطعی نہیں آئی۔ فضول میں کامریڈ خود کو کھپا رہے تھے، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ پارٹی کا صدر بحری انسپکٹر بن گیا تھا اور سنا ہے خوب نہا رہا تھا۔
ان سب باتوں پر شہربانو کا مخلص دل الجھ گیا اور آخر کو اس نے ہاتھ بڑھا کر میز پر سے اینک اٹھا ہی لی۔ دھوپ ڈھل چکی تھی اور فضا کی چکا چوند پر دھندلاہٹ غالب آ چکی تھی۔ اس کے باوجود دنیا اتنی اندھیری اور اس کا مستقبل اس درجہ موہوم نظر آ رہا تھا۔ اس وجہ سے اس نے کھڑکی سے ہٹ کر چھوٹے سے بدبودار غسل خانے میں جا کر منہ دھونا شروع کر دیا۔ اس کو لائبریری جا کر شہر کے تاریخی ارتقاء سے متعلق چند ضروری نوٹس لینا تھے، جن کی مدد سے اس کو اپنے ایک بے حد ذہین اور تاریخ کے شائق ڈچ ٹورسٹ کو خوش کرنا تھا۔ اور جب شہربانو بن سنور کر تیز سبز رنگ کے بارڈر اور پھولوں والی ڈھاکے کی سفید ساڑی باندھ کر پتلی سی گیلری سے ہوتی ہوئی دوسرے کمرے کے پاس سے گزری تو دادی اماں صاف اور کھلی کھلی آواز میں اپنی بہو یعنی اس کی اماں کو خط کا مضمون بتا رہی تھی۔ ان کا لہجہ جارحانہ اور قطعیت لیے ہوئے تھا۔ بس بیوی، تم ان کو صاف صاف لکھ دو کہ اگر کراچی میں تم کو مکان نہیں ملتا تو اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں۔ تم کو لڑکی اٹھانا ہو تو آ کر اٹھا لو، گھر والی آئے گی تو مکان آپ سے آپ مل جائے گا۔ اور پھر کرا کر انہوں نے آواز بدلی۔ واہ بیوی، کوئی بات بھی ہے، منگنی کو آج پورے 5 سال گزر گئے، ہماری لونڈیا کہاں نوکری کرتی پھرے۔ شہربانو جلد جلد سیڑھیاں اتر گئی۔ دادی اماں اسی مضمون کے خط اس کے منگیتر اور منگیتر کے باپ کے نام پر 6-7 مہینے بعد 5 سال سے ڈلواتی چلی آ رہی تھی۔ منموہن لاج کے 14 کمروں پر 5 خاندانوں کا قبضہ بھی عجیب بے تکے پن سے تھا۔ جن کے کنبے میں زیادہ افراد تھے ان کے قبضے میں مکانیت کم تھی، اور جن کے پاس مکانیت زیادہ تھی ان کا کنبہ مختصر تھا۔ اگر ڈریسنگ روم ایک طرف چلا گیا تھا تو غسل خانہ دوسری طرف، گودام کسی کے پاس تھا تو باورچی خانہ کسی اور کے پاس، اور پینٹری کوئی اور دبا بیٹھا تھا۔ ہر کنبے کے رہنے کا ڈھنگ ایک دوسرے سے قطعی مختلف تھا۔ یوں ان لوگوں کے بقول ہر ایک کا وطن بھی جدا تھا۔ مثلاً شہربانو کی فیملی جو ایک عدد بیوہ ماں اور دادی کے علاوہ ایک بڑے اور 2 چھوٹے بھائیوں پر مشتمل تھی، اودھ کے کسی شہر سے آئی تھی۔ ٹھیکیدار صاحب کا گھرانہ بہاری تھا اور ملک صاحب امرتسریے تھے۔ شاہ جہان سپرنٹینڈنٹ لوکل تھے مگر خود کو فخریہ مہاجر کہلواتے تھے۔ سیکنڈ ماسٹر معین صاحب اپنے درست شین قاف کے باوجود لوکل قرار دیے گئے تھے، بقول ان کے پڑوسیوں کی سازش کے تحت۔ انہوں نے خود بحالیات کے دفتر کے عین وسط میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی، واللہ یہ کمال ہے کہ یاروں کو میرے حلق سے نکلتا قاف بھی سنائی نہیں دیا۔ لاج کے آخری سرے پر 1.5 کمرے یعنی 1 کمرے اور ڈریسنگ روم میں جو کنبہ فروکش تھا وہ ڈیل ہاؤزی کے اینگلو انڈین تھے، جن کے پیار کے نام تک مرحوم شاہ برطانیہ کے گھرانے کے ناموں پر تھے۔ مثلاً بڑا بیٹا ایڈورڈ ڈیوڈ اور چھوٹا جارج برٹی کہلاتا تھا۔ ان 5 گھرانوں میں اگر کوئی بات مشترک تھی تو وہ یہ کہ ہر گھر میں ایک بڑھیا موجود تھی، بیوی یا میاں کی ساس کی شکل میں۔ منموہن لاج کے اصلی مالکان اپنی روانگی کے وقت شاید یہی کانٹا کہیں چھپا گئے تھے، اور یہی وجہ تھی جو 5 کنبوں میں شروع ہی سے ناانصافی اور اختلافات چلے آتے تھے، اور اب تو خیر سے ایک دوسرے پر اپیلیں کر رکھی تھیں، الا معین صاحب کے جو لوکل قرار دیے جا چکے تھے اور اب غیر جانبدار ہو کر وہ ہر طرف دیا سلائیاں لگانے کی خدمت پر مامور تھے۔ ایک دوسرے کی طرف کھلنے والے دروازے بڑی شدت سے بند رہا کرتے تھے۔ صورتیں تو ایک طرف رہیں، در و دیوار سے نفرت برستی تھی۔ ان اختلافات اور جھگڑوں میں سب سے زیادہ شامت جس چیز کی آتی وہ تھی منموہن لاج کی لان، جس کی تقسیم اس طور پر کی گئی تھی کہ اس کا ستیہ ناس ہو کر رہ گیا تھا۔ البتہ کٹھے کی گھنی باڑ کے عقب میں تھوڑا سا خطہ ایسا باقی رہ گیا تھا جس کو نو مینز لینڈ کہا جا سکتا تھا۔ اس کے ایک سرے پر جامن کا درخت تھا اور دوسرے سرے پر شہتوت کا۔ دونوں درختوں کے گھنے سایوں نے اس جگہ کو ٹھنڈا اور پرسکون بنا دیا تھا، اور یہی وہ مقام تھا جس کو 5 کنبوں کی بڑھیاؤں کے خفیہ اجتماع کا اڈا کہا جا سکتا تھا۔ بظاہر تو 5 خاندانوں کی بڑھیائیں اپنے جھریائے ہوئے چہروں اور سفید سروں کو کچھ اس طور پر تانے رکھتی تھیں گویا ان کو ایک دوسرے کے خون لینے میں بھی باک نہ ہوگی، اور تھا بھی یہی کہ بچوں پر ہونے والے جھگڑوں، لان کے مشترکہ نل پر ہونے والی نوکروں کی تکرار، دوسرے چھوٹے موٹے مناقشوں میں سب سے آگے وہی ہوتی تھیں اور خم ٹھوک ٹھوک کر ایک دوسرے پر چڑھی بیٹھتی تھیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ ان کے دل ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔
اور اس یگانیت اور قرب کا باعث ان کے مشترک امراض اور دکھڑے تھے۔ اب بڑھیا چاہے پنجابن ہو یا ہندوستانی، بہارن ہو یا اینگلو انڈین، کمر تو اس کی بہرحال پھوڑے کی طرح دکھتی ہی ہے، اور پھر خسمہ کھانی، نظر کی کمزوری ایک اور مشترکہ روگ ہوتا ہے۔ اور یہ بائی تو ایسا نامراد مرض ہے جسے شاید ہی دنیا کے پردے پر کوئی بڑھیا پہنچی ہو، اور سب سے بڑھ کر وقت نہ وقت گفتگو کرتے اور تیرے میرے عیب بیان کرنے کا چسکا الگ پریشان کرتا ہے۔ اور کون سی ایسی بڑھیا ہے جس کا قلب اپنی ڈاٹر ان لا اور سن ان لا سے صاف ہو، اور پوتا پوتی نواسا نواسی پر اعتراضات نہ ہوں؟ ظاہر ہے ان حالات میں جوانوں سے دل ملنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ اپنی پیٹ کی نکلی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اور اولاد کا تو یہ ہے کہ ان کو قدیم نوادرات کی طرح بقول فیشن رکھتے ہیں یا پھر اشیاء ضروری کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ زچہ خانوں، بچوں کی مسلمانیوں اور جاڑے گرمیوں کی سلائیوں کے وقت یہ بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ نئے جھگڑے اور 2-4 دن کے بعد سکون اور چھاؤں کی تلاش میں ان کی چارپائیاں کھسکتے کھسکتے کٹھوں کی باڑ تک جا پہنچتی تھی۔ ان میں سے ہر ایک کا کہنا تو یہی ہوتا تھا، کیوں ہم کیوں نہ بیٹھیں وہاں جا کر؟ کسی کے باپ کی جائیداد تھوڑی ہے، یہ تو کسٹوڈین کا ہے، کسی کی میراث ہے۔ اور پھر ہوتا یہ تھا کہ چارپائیاں ایک دوسرے کے نزدیک جا پہنچتی تھیں، اور پھر باوجود تنازع اور کھچاؤ کے گفتگو کا سلسلہ بھی چل پڑتا تھا۔ شہربانو کی دادی ماں اپنا ٹیڑھا کولا لے کر کراہتی ہوئی پلنگ پر آ بیٹھتی۔ اے میں کہوں کبھی اس مراتن بائی سے نجات بھی ملے گی مجھ کو کہ نہیں؟ ان کا روح سخن جامن کے پیڑ کی طرف ہوتا، مگر جواب دادی اماں دیتی، اے ہے اب ہم جیسوں کے مرض تو قبر میں جا کر ہی ختم ہوں گے، 10 برس سے تو کولے کو جھینک رہے ہیں۔ دادی اماں یہ سب آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، لیکن شہتوت کے تلے بغیر دوپٹے اور ڈھیلا سی قمیض پہنے ملک صاحب کی ساس اپنی گزوں چوڑی کمر پر ہاتھ رکھے رکھے کہتی، نہائے میں مر گئی، یہ کمر کی پیڑ تو قبر میں بھی نال جائے گی۔ بہن جی تم کیا بولتا؟ ہم کو دیکھیے 13 ایئرز کا ایگزیما ہم اپنے اوپر تھامے ہوئے ہے۔ مسز ایلبرٹ وکٹر جو مہوگنی کی سال خوردہ ایزی چیئر میں لبالب بھری ہوئی تھی، گردن اٹھا کر بولتی اور اپنی اینک کے نیلگوں شیشوں میں سے دھندلائی آنکھوں کی پتلیوں کو طوطے کی طرح مٹکاتی۔ سوکھی سہمی پس قد اور کلجھوے رنگ والی ٹھیکیدار کی ساس بہری ہونے کے باوجود اپنے بہرے پن کی ہرگز قائل نہ تھی، البتہ پیروں کی اینٹھن کی شکایت بہت کیا کرتی تھیں، اور شاہ جہان انسپیکٹر کی اماں کو ڈکاریں پھنسنے کے علاوہ ایک مرض یہ تھا کہ ہر ایک کے لیے سیدھے نسخے تجویز کیا کرتی تھیں۔ پھر شہربانوں کی دادی اماں پاندان کو ٹھوک کر کہتی، اے بھلا اب بتاؤ ان کی دوا کرے تو کیوں کر؟ موئی پنجابی میں تو سارے نسخے تجویز ہوتے ہیں، اے بھائی صاف زبان میں بتائیں تو کر بھی دیکھتے۔ اور یہ سنتے ہی شاہ جہان سپرنٹینڈنٹ کی ماں اپنا نسخہ صاف زبان میں دہرانے لگی۔ تو یوں بھلا پاندانوں، درختوں اور چیل کووں کی وساطت سے کب تک بات چیت ہوتی؟ رفتہ رفتہ بات چیت شروع ہو گئی، دواؤں اور نسخوں کے بعد ہنسی مذاق شروع ہوا، اور پھر ایک دوسرے کے آگے دلوں کی کتابیں کھول کر رکھ دی گئیں۔ دادی اماں چھالیا کا چورا کترتے کترتے ملک صاحب کی ساس کو مخاطب کرتی، اے اماں جی ذرا گھڑی بھر تو ٹک بھی جایا کرو، تم تو پورا لونڈا ہو، جب دیکھو کھڑی ہو۔ ارے کیسے ٹک جاؤں؟ ملک صاحب کی ساس کی آواز فوراً کرکرا جاتی، یہ ملک بڑا ظالم آدمی ہے، مجھے کب چین لینے دیتا ہے؟ وہ تشدیدیں اور زبر لگا لگا کر ملک کا دکھڑا کرنے لگتی۔ ہاں بہن ٹھیک ہے، بیٹے کی ماں رانی، بیٹی کی ماں بھرے پانی، نہ معلوم کون سی بڑھیا کہہ اٹھتی، چلو رہنے دو جی، بیٹے کی ماں تو چوڑی مہترانی۔ شاہ جہان کی ماں پھنسی ہوئی ڈکاروں کے باوجود ٹکڑا لگاتی اور فوراً اپنی بہو کی داستان لے کر بیٹھ جاتی۔ تمہاری بہو سیدھی ہے، سب مل کر شہربانوں کی دادی کو کریدتے۔ ارے ہماری بہو صاحب، نہ بہن منہ نہ کھلواؤ، دادی اماں سڑوتا اٹھا لیتی۔ بس سب سے خوش نصیب تو میم صاحب ہیں، یہی اپنی بہو کو 10 باتیں سنا لیتی ہیں۔ او بہن جی تم اتنا غلطی بات بولتا، ارے ہماری نو لاؤ، ایک دن ہم بالی کرتا تمہاری ڈاٹر ان لا سے۔ میم صاحب ایک دم آگ بگولا ہو جاتی اور اپنے پوتے کی سربانی کی سیریمنی کو وہ اردو کا جامہ یوں ہی پہناتی تھیں
اور اس میں بہو کی بدسلوکیوں کا قصہ 25ویں بار شروع ہو جاتا تو پھر معین صاحب کی ساس بھی 20ویں مرتبہ اپنے داماد کی بے رخی کے واقعات دہرانے لگتی۔ کہتے ہیں جوان ڈرائے بھاگنے سے اور بوڑھا ڈرائے مرنے سے، مگر یہ بوڑھیاں تو بھاگنے ہی سے ڈراتی تھیں۔ ہر بڑھیا کا دعویٰ تھا کہ اگر آج وہ فلاں کے یہاں چلی جائے تو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے۔ کسی کو تو یہ دکھڑا تھا کہ پاٹ فوس یعنی پاسپورٹ نہیں مانتا، ورنہ آج ہندوستان چلی جاتی تو کوئی چٹاگانگ جا بیٹھنے کی دھمکی دیتی۔ یہاں تک کہ مسز ایلبرٹ وکٹر بھی اپنے تن و توش سمیت برٹش ہائی کمیشن کے دفتر کے چکر لگایا کرتی تھی کہ پاسپورٹ بنا اور انہوں نے انگلستان کا ٹکٹ لیا۔ اس تمام شام شہربانو کا دل لائبریری کے کونے میں بیٹھ کر مطالعے پر قطعی نہیں لگا۔ اب حد ہو گئی تھی۔ الجیریا میں لائبریریاں نظر آتش کی جا رہی تھیں اس خلائی اور فضائی ترقی کے زمانے میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب دنیا کی کوئی لائبریری محفوظ نہیں۔ تو پھر اس لائبریری کا بھی کیا بھروسہ؟ اس کو اپنے گرد شعلے سے بھڑکتے محسوس ہو رہے تھے، اور کشمیر کے منتظر عوام کو ایک بار پھر غیر یقینی اور اعصابی کیفیت میں مبتلا کر دیا گیا۔ دنیا کی غلغل بڑھتی جا رہی تھی۔ سیاست کے ماہرین سکون قلب چھینے لیتے ہیں، اور وہ یہاں اس کونے میں بیٹھی اونگ اونگ کر برسوں پرانے ماضی کو کھود کھود کر نکال رہی ہے تاکہ وہ تاریخ کے شائق ڈچ ٹورسٹ کی تشفی کر سکے۔ کیا دے دے گا وہ تصویروں اور تخیل سے بھی زیادہ خوبصورت ملک کا رہنے والا ٹورسٹ اس کو؟ کاش وہ اس کے منگیتر کو کراچی میں 2 کمرے ہی دلوا سکتا، پھر چاہے عالمی امن بھاڑ میں ہی چلا جاتا۔ مگر اب ایسی حالت میں منگیتر کو گھر نہیں مل رہا تھا۔ عالمی امن کی شدید ضرورت تھی، پر امن لایا کہاں سے جائے؟ اور لائے کون؟ امن کی فاختائیں اڑانے والے کامریڈ بھی تو اب قالینوں کے شیر بنے بیٹھے تھے۔ ڈرائنگ روموں میں کاشان اور بخارا کے قالین بچھائے، مکلف پردوں کی آڑ لیے، فریج میں قطار در قطار غیر ملکی شرابوں کی بوتلیں جمائے، آرام سے صوفوں اور کرسیوں پر دراز آرٹ اور کلچر پر گفتگویں کرتے ہوئے۔ ان کے پاس قالین تھے، گھر تھے اور سواریاں، اس لیے اب ان کی عالمی امن کی ضرورت شہربانو محسوس کر رہی تھی، جس کا دل کہہ رہا تھا کہ اب خالی خلی امن کی فاختائیں کہ جن کے لیے دنیا میں ایک اور بھولا سا نام یعنی گھگیاں موجود ہے، اڑانے سے امن بحال نہ ہو سکے گا۔ عالمی امن کی تو بات ایک طرف رہی، اب تو شاید گھگیاں نمبر 21 منموہن لاج کا نمبر بھی واپس نہ لا سکیں۔ ان دنوں 21 نمبر کا چین و سکون قطعی اڑ چکا تھا۔ اپیلوں کی پیشیاں ہو رہی تھیں۔ اب ایک گھر کی بڑھیا دوسرے گھر کی بڑھیا سے قطعی بات چیت نہیں کر سکتی تھی۔ معاملات سنگین صورت اختیار کر چکے تھے اور ایک دوسرے کا نقطہ نقطہ پکڑا جا رہا تھا۔ کٹھے کے پیچھے کا خطہ اور شہتوت اور جامن کے سائے قطعی خاموش پڑے رہتے تھے۔ کمر کی مضبوطی کے لیے دوائیں، نگاہ کی روشنی کے لیے پاؤ پھٹے شبنم کے قطرے سائے میں بھر کر لگانے کے مشورے، اور خون کی صفائی کی خاطر نیم کی سینگیں اور مرچیں پیس کر پینے کی ہدایتیں ایک دوسرے کو نہیں دی جا سکتی تھیں۔ اب نہ محلے کی دھوبن کے سکینڈل تھے اور نہ مہترانی کے چال چلن پر شک و شبے کیے جاتے تھے، نہ پوتوں نواسیوں کے اتوار بدلنے پر تبادلہ خیال ہوتا۔ اب تو چاندی کے پتروں جیسے سفید سروں اور جھریائے ہوئے چہروں والی بڑھیا جالی دار سلاخوں والی کھڑکیوں کے پیچھے بے بالوں پر فاختاؤں کی طرح پھڑپھڑایا کرتی تھی۔ ان کے جوان جہان بیٹی داماد اور بہو بیٹوں کو اتنی فرصتیں کہاں تھیں جو ان کی تپکتی ہوئی کمر کے درد، بائی ماری انگلیوں، رستے ہوئے ایگزیما کا تفصیلی اور تشریحی حال سنیں۔ اب وہ گھر کے کام دھندوں سے فرصت پا کر جالیوں کے عقب سے نیلگوں افسردہ آسمان کو اپنی موتیا اترتی آنکھوں سے گھورا کرتی تھیں۔ بے خیالی میں شہربانو نے کتاب بند کر دی اور سوچنے لگی، ارے امن کی بوڑھی فاختائیں تو بے اتنائی کا شکار ہو رہی ہیں، مضبوط سلاخوں اور جالی دار کھڑکیوں کے پیچھے مقید۔ نہ جانے کیوں شہربانو کو یقین ہو گیا، اگر دنیا بھر کے انسان مل کر ان بوڑھی فاختاؤں کے پنجروں کی کھڑکیاں کھول دیں تو یہ برف جیسے سفید سر، پھوڑے کی طرح دکھتی ہوئی کمریں، جھرائے ہوئے چہرے اور موتیا اترتی آنکھیں مل جل کر دنیا کے روٹھے ہوئے سکھ چین کو منا لائیں۔ اس کی نظر کے سامنے ان گنت اور بے جوڑ جھریائے ہوئے چہرے اور ہلتے ہوئے سفید سر تھے۔ دنیا بھر کی ساسیں سر جوڑے ہوئے اپنی بیٹی داماد
اور بہو بیٹوں کے دکھڑے بڑی یگانیت اور ذوق و شوق سے کر رہی تھیں۔